بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یاجوج و ماجوج جو قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور دوسرا ان چاند سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور قریب آن لگا سچا وعدہ یعنی وعدہ قیامت، پس اچانک پٹی کی پٹی رہ جائے گی۔ اور دوسرے سورہ کاف کے آخر میں جہاں ذوالقرنین کی حکمت میں یاجوج و ماجوج کے فتنہ فساد برپا کرنے اور ان کی سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنانے کا ذکر آتا ہے، وہاں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے دیوار کی تعمیر کے بعد فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، پس جب میرے رب کا وعدہ قیامت آئے گا تو اس کو چور چور کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس دن ان کو اس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ان میں سے بعض ٹاٹے مارتے ہوں گے۔ ان آیات کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا عروج قیامت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی بنا پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے عروج کو قیامت کی علامات کبریٰ میں شمار کیا گیا ہے، اور بہت سی احادیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کا عروج سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دجال کو قتل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کی فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا، اور گرد و غبار سے ان کے چہرے صاف کریں گے، اور جنت میں ان کی جو درجات ہیں ان کو بتائیں گے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندوں کو عروج کی اجازت دی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، بس آپ میرے بندوں کو کوہ طور پر لے جائیے، اور اللہ تبارک و تعالی یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا، اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے پھسلتے ہوئے اتریں گے، پس ان کے دستے بحریہ تبریہ پر گزریں گے تو اس کا سارا پانی صاف کر دیں گے، اور ان کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے کہ کسی زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا، اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جبل حمر تک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے پہنچیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم قتل کر چکے، اب آسمان والوں کو قتل کرے، بس وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیر خون سے رنگی ہوئی واپس لوٹا دے گا، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا کو کوہ طور پر محصور ہوں گے، اور اس محاصرے کی وجہ سے ان کو ایسی تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لیے گائے کا سر تمہارے آج کی 100 درہم سے بہتر ہوگا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی رفقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا کریں گے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک دن میں آن ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی رفقا کو کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بالشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بری ہوئی نہ ہو، پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی رفقا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تبارک و تعالی کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایسی بارش برسائے گا کہ اس میں کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا، پس وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ ناظرین، ترمذی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو نہبل میں لے کر جا کر پھینکیں گے، اور مسلمان ان کی تیر کمان اور ترکشوں کو 7 برس سے بطور ایندھن استعمال کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ قیامت کا تذکر آیا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا قیامت کے وقوع کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، البتہ میرے رب عز و جل کا مجھ سے ایک وعدہ ہے، اور وہ یہ کہ دجال اکبر عروج کرے گا تو اس کو قتل کرنے کے لیے میں اتروں گا، اور مجھے دیکھتے ہی راگ سیسے کی طرح پگھلنا شروع ہوگا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے ہاتھ سے ہلاک کر دیں گے، یہاں تک کہ شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ اے مومن، میرے پیچھے کافر چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر، پس میں دجال کو قتل کر دوں گا، اور دجال کی فوج کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے گا۔ پھر لوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کو لوٹ جائیں گے، تب یاجوج و ماجوج نکلیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑے ہوئے آئیں گے، وہ مسلمانوں کے علاقوں کو رون ڈالیں گے، جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کر دیں گے، جس پانی پر سے گزریں گے اسے صاف کر دیں گے، لوگ مجھ سے ان کے فتنہ و فساد کی شکایت کریں گے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت سے ہلاک کر دے گا، یہاں تک کہ ان کی بدبو سے زمین میں طوفان پھیل جائے گا، پس اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھیجے گا جو ان کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی،
बस मेरे रब अज़्ज़ व जल का मुझसे जो वादा है उसमें फरमाया कि जब ये वाक़यात होंगे तो क़यामत की मिसाल इस पूरे दिनों की हमला की होगी जिसके बारे में इसके मालिकों को कुछ खबर नहीं होगी कि रात या दिन कब अचानक इसके वज़ा हमल का वक्त आ जाए। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से इस हाल में पैदार हुए कि आप फरमा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह। खराबी है अरब की इस आफत से जो नजदीक है, आज यजूज और मजूज की आड़ इतनी खुल गई और सुफियान ने 10 का हिंसा बनाया यानी अंगूठी और कलमा की उंगली से हल्का बनाया। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इस हाल में भी तबाह हो जाएंगे जबकि हम नेक लोग मौजूद होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब बुराई ज्यादा होगी यानी फस्क व फजूर या जन्ना औलाद जन्ना या मासी। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तरीही तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।